بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان یوٹیوب پہ طارق چودھری چینل کے ساتھ، اور آج ہمیں بہت ہی اہم خبر کے حوالے سے بات کرنا ہے۔ نون لیگ بہت بڑی مشکل میں پھنس گئی ہے۔ نواز شریف اور شریف فیملی کے لیے راہ فرار مسدود ہو گیا۔ نواز شریف کو ہر صورت عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا، اور آج جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے نواز شریف، مریم صفدروان اور صفدروان کی طرف سے ایمن فیلڈ فلیگ شپ اور العزیزیہ ریفرنسز پر احتساب عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف، اور نیب کی طرف سے نظر ثانی کی درخواستوں پر نواز شریف کے لیے ایک انتہائی اہم حکم صادر کر دیا ہے۔ نون لیگ کی قیادت نواز شریف اور پوری پارٹی کے لیے ایک انتہائی پریشانی کی کیفیت۔ سارے نون لیگی بہت ہی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ عدالت نے کہہ دیا ہے کہ نواز شریف کو بھی مفرور قرار نہیں دے رہے، بلکہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے ایک اور موقع دے رہے ہیں۔ جس حالت میں بھی وہ ہیں، وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کریں، عدالت میں پیش ہوں۔ مریم صفدروان اور صفدروان کا کیس بھی عدالت نے نواز شریف کے کیس سے علیحدہ کر دیا۔ ان دونوں کی اپیلوں کی سماعت اب 23 سپٹمبر کو ہوگی۔ دوران سماعت جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینا بھی میرٹ پر ہوگا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگر کوئی سرنڈر نہیں کرتا تو وہ اشتہاری ہوگا۔ نواز شریف کو پیش تو ہونا ہی پڑے گا، یہ ریمارکس ہے جسٹس محسن اختر کیانی کے۔ انہوں نے نواز شریف کے وکلاء سے کہا کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ نواز شریف مفرور کیوں ہیں۔ نواز شریف اگر مفرور ہیں تو الگ سے 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ ٹرائل یا اپیل میں پیشی سے فرار بھی جرم ہوتا ہے۔ نواز شریف کو اپیل کی سماعت کے لیے عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ عدالت کے استفسار پر نواز شریف کے وکلاء نے اعتراف کیا کہ نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کی پنجاب حکومت سے جو درخواست کی گئی تھی، پنجاب گورنمنٹ نے اسے مسترد کر دیا تھا، اور اس کے بعد یہ عدالت کی طرف سے ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس کے بعد نواز شریف کو عدالت میں سرنڈر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جسٹس عامر فاروق نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کی ضمانت مشروط اور ایک خاص وقت تک کے لیے تھی، جس پر خواجہ حارث نے تسلیم کر لیا کہ نواز شریف کے پاس اس وقت کوئی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ پنجاب حکومت کی طرف سے توسیع ضمانت کی درخواست مسترد ہونے کے بعد
ان کے پاس ضمانت نہیں رہی۔ عدالت کا اس موقع پر یہ بھی کہنا تھا کہ ریکارڈ پر ایسی کوئی دستاویز نہیں ہے جس سے یہ پتہ چل پائے کہ نواز شریف کا علاج ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ عدالت نے نواز شریف کے وکلاء سے پوچھا کہ ہمیں بتائیں نواز شریف مفرور کیوں ہیں؟ نواز شریف کی پیشی اور حاضری اور سرنڈر کے بغیر اپیل کیسے سنی جا سکتی ہے؟ جسٹس عامر فاروق نے یہ بھی پوچھا کہ اگر ہم نواز شریف کو مفرور قرار دے دیں تو اپیل کی حیثیت کیا ہوگی؟ نواز شریف کی طرف سے دی گئی حاضری سے استثناء کی درخواست کے پاس پراسیکیوٹر نے شدید مخالفت کی اور کہا کہ یہ درخواست قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ قانون کے مطابق مستقل استثناء تو ہو سکتا ہے، عارضی استثناء دیا ہی نہیں جا سکتا، جس پر عدالت نے نواز شریف کی استثناء کی درخواست مسترد کر دی اور نواز شریف کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دے دیا، اور نواز شریف کو حکم دیا کہ وہ 10 ستمبر کو جس حالت میں بھی ہوں انہیں عدالت کے سامنے پیش ہو کر خود کو سرنڈر کرنا ہوگا۔ خواجہ حارث التجا کرتے رہے کہ 10 ستمبر کی تاریخ مقرر نہ کریں بلکہ 3 ہفتوں کا وقت مزید عطا فرما دیں، لیکن وہ عدالت کو قائل کرنے میں بری طرح ناکام رہے اور ان کی التجا کامیاب نہ ہو سکی۔ عدالت نے حکم دیا کہ وہ 10 سپٹمبر کو ہر حال میں پیش ہوں۔ عدالت سے استثناء کی درخواست پر بعد میں مناسب حکم جاری کر دیا جائے گا۔ عدالت نے مریم صفدر اور صفدر کی کیس بھی نواز شریف کے کیس سے علیحدہ کرنے کا حکم دے دیا اور ان دونوں کے کیس کی سماعت کے لیے 23 ستمبر کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف میگا منی لانڈرنگ کیس میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور سمیت تمام ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 9 ستمبر کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی ہے، اور اس طرح سے پاکستان کی حکمرانی کو اپنی جدی پشتی جاگیر سمجھنے والی دونوں فیملیوں کے لیے آج کا دن خوشی کا دن نہیں تھا۔ آج دونوں خاندان بہت افسردہ ہوں گے، بہت پریشانی ہوں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ احتساب اور عدالت سے راہ فرار اختیار کرنے اور عدالتی کیسز کو طوالت کے لیے ٹیکٹکس استعمال کرنے کے سارے ذرائع اب مسدود ہوتے جا رہے ہیں، اور احتساب کا شکنجہ کرپٹ مافیاز، چاہے وہ عشروں تک پاکستان کے حکمران ہی کیوں نہ رہے ہوں، ان کے لیے شدید تر ہوتا جا رہا ہے، اور اب اس احتسابی شکنجے سے ان کا
راہ فرار مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا بولبالا ہوگا اور ملکی وسائل اور دولت کو شیر مادر سمجھ کر ہڑپ کرنے والے، چاہے وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، ان دو خاندانوں کے احتساب سے یہ نظیر بن جائے گی آنے والے لوگوں کے لیے کہ کوئی بھی عادلانہ اور منصفانہ احتساب سے بالا تر نہیں ہے، اور جو بھی پاکستان میں جرم کرے گا، خاص طور پر ملک کے خلاف، ملک کے وسائل کے خلاف، ملک کی دولت کے خلاف، اس کے ساتھ کوئی بھی نرم رویہ اختیار نہیں کرے گا، اور انہیں بہر صورت اپنے جرائم کے احتساب کے لیے، جواب دہی کے لیے عدالتوں کے آگے ہر صورت سرنڈر کرنا ہوگا۔ اب کوئی بیرونی دباؤ، کوئی این آر او، کوئی مکمکہ اور اس طرح کی کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں چل پائے گی۔ یہ آج لگتا ہے کہ نوشتہ دیوار ہے جو سارے کرمنلز کو اچھی طرح سے کھلی آنکھوں کے ساتھ اور کھلے دماغ کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اہم خبر کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ نے طارق چودھری چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اپنے کمنٹ سے آگاہ کرتے رہیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔